السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگا۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں بحر شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 36 پڑھیں گے، اور آج ایک نئی فرقے کے بارے میں جو ہے معلومات حاصل ہوگی۔ فرقہ نمبر 3 وہابی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، یہ ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی جیسے ابھی جو ہے 1446 چل رہی ہے نا، تو اس طرح 1209۔ اس مذہب کا بانی یعنی اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ کرام و ائمہ علماء شہداء کی قبریں کھود ڈالی، روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا، یعنی بڑا بت، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بیان کر دیا تھا حدیث میں کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا، ہے نا، اسی لیے ان کو نجدی کہتے ہیں۔ نجد ایک علاقے کا نام ہے، تو وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ 1200 برس بعد یہ ظاہر ہوا، یعنی حضور کے فرمانے کے بعد 1200 برس کے بعد۔ ٹھیک ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خارجی بتایا۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا وہاں، ٹھیک ہے، سعودی میں، اور اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا جس کا نام تقویۃ الایمان رکھا، اور ہندوستان میں اسی نے وہابیت پھیلائی، اس کے بیٹے نے، ہے نا۔ ان وہابیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے، یعنی جو ان کی طرح عقیدہ نہ رکھے نا تو اس کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ، یعنی بغیر کوئی وجہ کے مسلمانوں پر حکم شرک اور کفر لگایا کرتے ہیں، یعنی مشرک کہتے ہیں، اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویۃ الایمان صفحہ 45 میں وہ حدیث لکھ کر کہ آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی، اس کے بعد صاف لکھ دیا کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ یعنی کیسے؟ یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا مگر یہ نہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا۔ اس طرح اس مذہب کا رکن اعظم، یعنی بہت بڑا جو رکن ہے، وہ اللہ عز و جل کی توہین اور محبوبان خدا، یعنی خدا کے جو محبوب بندے ان کی تذلیل یعنی ذلت کرنا ہے، رسوائی۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو، یعنی نقص نکلتا ہو، عیب نکلتا ہو۔ اس مذہب کے سرگروہوں کے بعض اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کی قلبی خباثتوں پر مطلع ہو، یعنی خبر ہو، اور ان کے دام تزویر یعنی یہ جھوٹے جو معاملات ہیں اس سے بچیں، اور ان کے جبہ و دستار پر نہ جائے۔ برادران اسلام بغور سنے اور میزان ایمان یعنی ایمان کے ترازو میں تولے کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمان کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور ایمان اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہی کا نام ہے۔ ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اسی قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایمان نہیں تو مسلمان کے نزدیک وہ کچھ وقعت نہیں، یعنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم، زاہد، تاریک الدنیا یعنی دنیا کو چھوڑنے والا وغیرہ بنتا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوا نہ سمجھو، ٹھیک ہے، یعنی انہیں اپنا پیشوا نہ مانو،
جبکہ وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں؟ کیا یہود نصارہ بلکہ ہنود بھی ان کے مذہب کے عالم یا تارک الدنیا نہیں تھے؟ کیا تم ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ لا مذہب و بد مذہب تمہارے کسی طرح مقتدا نہیں ہو سکتے، یعنی ان کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ ایذاء الحق صفحہ 35 اور صفحہ 36 مطبع فاروقی میں ہے، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں دیکھیں عربی میں ہے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ اس میں صاف تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان اور جہت سے پاک جاننا اور اس کا دیدار ہے نا، یعنی اس کو دیکھنا بلا کیف ماننا بدعت و گمراہی ہے، حالانکہ یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو اس قائل نے تمام پیشوایان اہل سنت کو گمراہ و بدعتی بتایا۔ بحر الرائق و در مختار، یہ بھی کتاب کا نام ہے، اور عالمگیری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مکان ثابت کرے کافر ہے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 60 میں یہ حدیث لکھی ہے کہ ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، یعنی نقل کر کے ترجمہ کیا کہ بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کے بعد فا لکھ کر فائدہ یہ جڑ دیا، یعنی خود سے لکھ دیا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ دیکھیے اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے اجسام یعنی جسم، ٹھیک ہے، اس کو کھانا زمین پر حرام کر دیا، یعنی نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اس طرح فنبی اللہ حی یرزق، یعنی تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، یعنی زندہ بھی اور انہیں روزی بھی پہنچتی ہے۔ اسی تقویۃ الایمان صفحہ 19 میں ہے کہ ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکارے، اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، یعنی تعلق اسی بادشاہ سے ہوتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر۔ انبیاء کرام و اولیاء اعظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعمال کرنا کیا مسلمان کی شان ہو سکتی ہے؟ صراط مستقیم صفحہ 95 بمقتضائے، دیکھیں آیت کریمہ ہے نا، ظلمات بعضها فوق بعض، اس کا ترجمہ دیکھیں، مسلمانوں یہ ہے امام الوہابیہ کے کلمات خبیثات، یعنی خبیث کلمے شبد، اور کس کی شان میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہے وہ ضرور یہ کہے گا کہ اس قول میں گستاخی ضرور ہے، یعنی اس طرح مسلمان نہیں کہے گا ایمان والا، ٹھیک ہے۔ اب آگے پارٹ نمبر 37 میں آگے اس پیراگراف سے کنٹینیو پڑھیں گے۔